الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله معزز علماء گرامی، سامعین محترم، بالخصوص دعوت ہندہ مولانا گلزار احمد نعیمی صاحب اس دعوت کے، اور پھر مولانا ریاض الدین صاحب مٹھیالوی نے بہت اصرار کیا کہ مہر و رضا کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، تو مولانا مفتی سلیمان صاحب بھی وہاں میرے پاس آئے تھے، تو میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ بھی تشریف لائیں، اور علماء گرامی سب کے نام تو مجھے نہیں آتے تھے، اور ہمارے ایک اور نسبت کے حوالے سے کہ میں ان سے کہا بھی کرتا ہوں کہ دنیا کی نسبتیں تو بڑی عارضی ہیں، لیکن جس نسبت سے میں ان کا خیال کرتا ہوں، ہمارے قدوسی صاحب، راحت قدوسی صاحب، تو حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت سے ان کا تعلق ہے، تو اس حوالے سے میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں، خیال بھی کرتا ہوں۔ تو یہ سب حضرات آپ تشریف فرما ہیں۔ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ مہر و رضا، تو اس میں اگرچہ ان دونوں الفاظ کے حروف تین ہیں، مہر کے بھی 3 حروف ہیں، رضا کے بھی 3 حروف ہیں۔ ایک تو لفظی مماثلت بھی ہے، یعنی حروف کے اعتبار سے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کتنے قریب ہیں، اور پھر مفہوم کے اعتبار سے کہ مہر کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، مہر کا معنی محبت اور مہر کا معنی آفتاب، 2 معنی ہیں اس کے، اور رضا جو ہے یہ خوشنودی کے معنی میں یہ لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، تو اس میں بھی یعنی وہ موجود ہے خوشنودی کا عنصر کہ یہ کسی سے راضی ہے یا کوئی اس پر راضی ہے، یعنی وہ، یہ میں ایک بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہوتی کہ آپ ہر بات کتاب سے کریں۔ جب اتنی کتابیں انسان پڑھتا ہے تو بہت سی کتابیں اندر سما جاتی ہیں، اور پھر اپنی کتاب بھی ایک ہوتی ہے انسان کی۔ اگر انسان کو اتفاق ہو اس کتاب کے کھولنے کا، پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ نے
انسان کو جو ذہن عطا کیا ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے. تو رضا میں یہ بھی ہے کہ یہ کسی پر راضی ہے یا کوئی اس پر راضی ہے، یعنی وہ مفہوم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے کہ یہ کسی سطح پہ بھی، کسی منزل پہ بھی ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ یہ ان پر راضی نہ ہو یا وہ اس ہستی پر راضی نہ ہو، کیونکہ ان کی ساری زندگی ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزری. اور لفظ مہر جو ہے اس کا معنی محبت ہے. وہ تو انہوں نے اپنے ایک شعر میں یہ اس کی وضاحت کر دی تھی، مہر ہے ساری علی دی، مہر ہے ساری علی دی، شک نہ رہ گیا ایک ذرا. تو مہر جو ہے یہ ساری اہل بیت، صحابہ کرام، حضور علیہ السلام سے جو سراپا محبت ہے ان کا وجود ہی. تو یہ ایک مماثلت ہے، لفظی بھی معنوی بھی. حضرات ان لوگوں کے ایام منانے کا مقصد ان کی تشہیر نہیں ہوتی کہ ہم ان کو شہرت دیں، بلکہ اس پیغام کو شہرت دیں جو پیغام انہوں نے دیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسی پیغام کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو مشہور کرتا ہے. اور اللہ نے مشہور کیا ہے کردار کے حوالے سے، پیغام کے حوالے سے. آپ حضور علیہ السلام کے عہد مقدس میں جتنے صحابہ تھے، آپ کے بعد تابعین، ائمہ، فقہاء جتنے گزرے ہیں، ہر شخص کو دیکھیں گے کہ وہ کسی وجہ سے مشہور ہے. اس کی وجہ شہرت کوئی اس کی صفت ہے، کردار ہے. کربلا میں جناب حسین کا کردار ہی ان کی وجہ شہرت بنا. نواسہ رسول ہونا اگرچہ بجائے خود ایک شرف ہے، اتنا بڑا شرف کہ اس شرف کی کوئی مثال نہیں، لیکن انہوں نے اس شرف پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب وقت پڑا تو انہوں نے اپنی قربانی بھی پیش کی، اپنی صلاحیتیں بھی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں. تو ان لوگوں کا ذکر، تذکرہ یہ بجائے خود یہ دلیل ہے کہ انہوں نے ایسا پیغام چھوڑا ہے. اور حضرت مولانا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی علمی شخصیت اور شعر و ادب میں ان کو جو انفرادیت حاصل ہے، ہر فن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نابغہ روزگار بنایا، بڑی صلاحیتوں سے نوازا. تو اس میں جہاں فقہ اور شریعت کے اصول اور پیغام دینے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ان کی کتابوں میں، تصانیف میں موجود ہے، لیکن اصل مقصد حضرت فاضل بریلوی کا سارے کلام، نثر، نظم، یا آپ موبائل بند کر دیں، شکریہ. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات عالیہ سے مسلمان کی نسبت اور محبت. یہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. وہ فرماتے ہیں نا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اب فرائض کو فروع کہنا، دیکھیں نا، فرائض کو اعتراض ہے بڑا کہ فرائض کس طرح فروع ہیں.
نماز فرائض میں سے ہے، حج فرائض میں سے ہے، زکوٰۃ فرائض میں سے ہے، تو فرائض فروع کس طرح ہیں؟ اصل جو ہے وہ تو جڑ ہے، فروع جو ہے وہ ٹہنیاں ہیں، فرائض تو اصل ہونے چاہیے۔ احمد رضا صاحب نے فرائض کو فروع کہہ دیا، حالانکہ فرائض اصل ہیں۔ علماء سن رہے ہیں؟ تو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یہ بظاہر دین کے خلاف ہے، یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے احمد رضا بول رہے ہیں اس کا منشا یہ ہے کہ ثابت ہوا، یہ ثابت کا لفظ یوں نہیں لائے، یہ رضوی حضرات بھی سن رہے ہیں، سنیں گے۔ آپ لوگ بھی احمد رضا صاحب پر بولتے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے لفظوں کا برتنا میں جانتا ہوں، سمجھ آئی؟ تو یہاں ثابت کے لفظ کی کوئی تک نہیں بنتی، بھائی پیچھے کوئی بات کہتے تو ثابت ہوتی نا، بھائی یوں اٹھتے ہی کہہ دیا ثابت ہوا، آپ نے کیا دلیل دی پیچھے جو اس کے بعد ثابت کہہ رہے ہیں؟ مولانا سلیمان صاحب اور فرمائیں کون سی دلیل دی ہے کہ آپ نے ثابت کر رہے ہیں؟ اٹھتے ہی ثابت کہہ دیا۔ تو اصل میں ہماری کم علمی ہے کہ ہم ان لوگوں کے کلام کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور اعتراض کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اس میں ایک لفظ رکھا گیا ہے فروع، اور اگلے مصرے میں اصل رکھا گیا، اصل الاصول، اصل الاصول۔ تو یہ ثابت کا لفظ انہوں نے رعایت لفظی کے حوالے سے رکھا کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو فاضل بریلوی کی فاضلانہ جو انداز فکر تھا، انہوں نے شعر میں بھی قرآن کو نہیں چھوڑا، رعایت لفظی میں وہ ثابت اشارہ کر گئے کہ میں اشارہ دے رہا ہوں اس آیت کی طرف، اصلها ثابت، فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ اب فرائض کس طرح فروع ہیں؟ فرائض تو اصل ہے، نماز دین کی اصل ہے، حج اصل ہے، زکوٰۃ اصل ہے، روزہ اصل ہے، تو ان کو فروع کہہ دیا۔ ٹہنی آئیں گے تو اصل کوئی اور چیز ہے، حالانکہ ان کو اصل بتایا گیا ہے قرآن شریعت میں۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ فاضل بریلوی کا تصرف ہے دین میں کہ انہوں نے یہ کیا کہہ دیا۔ ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ فرائض اگرچہ ایک اعتبار سے اصل ہے، ایک اعتبار سے ان کا شریعت میں درجہ اصل ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک اور اصل ہے جو ان کو ماننے یا منوانے کی اصل ہے۔ اگر وہ دنیا میں تشریف نہ لاتی وہ شخصیت، تو یہی نماز، یہی روزہ، یہی حج، اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ تو فاضل بریلوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصول اگر دیکھا جائے تو شریعت میں بظاہر جو ہے یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ فرائض میں ہیں، اصول ہیں، اصول دین ہیں، لیکن جس نے یہ بتایا ہے، جو یہ احکام لے کر آیا ہے، اگر اس کی نسبت سے دیکھا جائے تو اصل وہ ہے، یہ اس کے فرع ہے۔
سمجھ آئی نا؟ تو اب ثابت ہوا، میں ایک اپنے ایک مصرع ہے اس پر میں لگایا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ثابت کا لفظ اس آیت کی مناسبت سے رکھا، اصلھا ثابتن، چونکہ دوسرے مصرع میں اصل کا لفظ لا رہے ہیں اس لیے ثابت کا لفظ رکھا، تو میں نے اس کو ثابت کیا 3 مصرع لگا کر۔ میں نے عرض کی صوم و صلاۃ ہیں کہ سجود و رکوع ہیں، صوم و صلاۃ ہیں کہ سجود و رکوع ہیں، ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں، ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں، صوم و صلاۃ ہیں کہ سجود و رکوع ہیں، ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں۔ مصرع دے رہا ہوں، حب نبی نہ ہو تو یہ سب لانفع ہیں، حب نبی نہ ہو تو یہ سب لانفع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ حب نبی نہ ہو تو یہ سب لانفع ہیں، نفع نہیں دیتے، نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ۔ اب چوتھا مصرع دیکھیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اور اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی۔ یہ ضمناً اس میں بات آ گئی، اب میں آپ بات چلاؤں گا، ایک اور شعر سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ یہ مواجہ شریف کے سامنے حاضری کا منظر پیش کر رہے ہیں حضرت فاضل بریلوی۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ مصرع دیکھیں کہ سر پر سجا کے ہم دو ثنا کی گھڑولیاں، سر پر سجا کے ہم دو ثنا کی گھڑولیاں، وہ عاشقوں کی بھیڑ، وہ لہجے وہ بولیاں، وہ عاشقوں کی بھیڑ، وہ
لہجے وہ بولیاں جالی کے سامنے وہ فقیروں کی ٹولیاں جالی کے سامنے وہ فقیروں کی ٹولیاں لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در شعر دیکھئے ایک شاعر کی حیثیت سے اس بریلی کے نابغہ روزگار شخصیت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیا زبان کا شعر کہا کیا لطف ہے اس میں پیش کر رہا ہوں اگرچہ میں بریلی کا نہیں ہوں لیکن بریلی کی زبان میرے رگ و پے میں موجود ہے فرماتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے مصرے میرے دیکھئے جاں وار دوں یہ کام جو میرا صبا کرے جاں وار دوں یہ کام جو میرا صبا کرے سلام شوق یہ پیش التجا کرے بعد السلام شوق یہ پیش التجا کیا کہتا ہے ایک غلام کسی شب خدا خدا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ارے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے یہ ایک شعر انہوں نے کہا ہے یہ بڑا تفصیل طلب ہے اس کی وضاحت میں نہیں جاتا صرف شعر سنا رہا ہوں اور اس پر دو تین مصرے اپنے اس کے بعد میں حضرت پیر صاحب کی طرف آؤں گا فرماتے ہیں کہ میں کوہنہ زاد خانہ ہوں صورت لکھی ہوئی میں پرانا غلام ہوں گھر کا خانہ زاد جو جدی پشتی میرے ماں باپ اوپر سے خانہ زاد اس کو کہتے ہیں جس کے باپ دادا اسی گھر میں پیدا ہوں وہیں بوڑھے ہوں وہیں مر جائیں اور اس کی اولاد پھر پیدا ہو
بچپن گزرے، لڑکپن گزرے، شباب گزرے، بڑھاپا گزرے، کہولت گزرے، اس کے بعد وہ بھی مر جائے اسی گھر میں، پھر اس کی اولاد پیدا ہو، پھر وہ بھی اسی طرح وقت گزارے، وہ بھی وہیں مرے۔ احمد رضا کہتے ہیں کملی والے میں تیرا وہ غلام ہوں جو خانہ زاد ہے، آدم سے لے کر احمد رضا کے والد تک جتنی پشتیں گزری ہیں، میں خانہ زاد کوہنا ہوں۔ کوہنا پرانا، اے نوا نوا نہیں آیا، اے نوا نوا سنی نہیں بڑھیا، پرانا جدی پشتی، ٹکڑے تے روٹیاں کھانے والا تیرے دروازے دا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تجھ سے در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، ارے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سمجھ آئی؟ تو فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں کوہنا خانہ زاد کوہنا ہوں، کوہنا ہوں، صورت لکھی۔ اس کا مصرے کا تعلق اگلے مصرے سے ہے، یہ بات الگ ختم ہوگی، میں خانہ زاد کوہنا ہوں، ایک بات مکمل ہوگی۔ اب یہ دوسرا جو ٹکڑا ہے اس کا تعلق اگلے مصرے سے ہے۔ صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میری مادر پدر کی ہے، قیامت تک میری جتنی پشتیں گزری ہیں، کملی والے تیرے غلاموں، میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا تیرا غلام چلا آ رہا ہے، اور میری ماں، میری دادی، میری پردادی، میرے جتنے اور مقدس رشتے ہیں وہ سب کملی والے تیری کنیزیں ہیں، باندیاں ہیں تیری، اور یہ آج نہیں، یہ آدم سے لے کر احمد رضا کے والد تک۔ اور صورت لکھی ہوئی، میں نے ایک خطاب میں یہ بیان کیا تھا، بھائی یہ محاورہ نہیں ہے، صورت لکھنا، صورت دیکھنا تو محاورہ ہے، لیکن صورت لکھنا کیا ہے؟ زبان والا اعتراض کرے گا کہ یہ احمد رضا صاحب محاورے کے خلاف کہہ گئے، صورت دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ صورت لکھنا کیا ہے؟ لفظ لکھنا ہوتا ہے، حرف لکھنا ہوتا ہے، جملہ لکھنا ہوتا ہے، سطر لکھنی ہوتی ہے، خط لکھنا ہوتا ہے۔ صورت لکھنا کوئی محاورہ نہیں ہے، ساری لغتیں اٹھا لیں۔ اصل احمد رضا بریلوی کی روح یہاں موجود ہے، وہ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، یہ آواز ان تک اللہ پہنچا رہا ہے۔ بڑے بڑے فاضل بریلوی کے مداح ہیں، کوئی کس انداز سے کرتے ہیں مداح، مگر میں بڑی عقل مندی اور دانائی کے ساتھ ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کر رہا ہوں، اور کوئی خوشامد نہیں ہے ان کی، ایک فن اور علم کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ میں خود بھی بڑے ٹیکن آدمی ہیں، ایسی گل کوئی نہیں، ایسی گل ہے۔ اچھا دیکھیں، فرماتے ہیں کہ صورت لکھی ہوئی، بھائی یہ صورت لکھنا محاورہ نہیں، یہ کیا کر دیا؟ اتنا بڑا شاعر، زبان دان، بریلی یو پی کا دل ہے جی۔ تو اصل ایک بندہ مجھے کہنے لگا بھائی یہ یو پی میں ہے، تو کہنے لگا یہ یو پی انگریزی کا لفظ ہے، یہ ترکیب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا بھی معنی ہے، چونکہ احمد رضا وہاں ہے
اس لیے اس یوپی کا میں جانتا ہوں، میں تشریح کروں گا۔ اس نے اصل فاضل بریلوی نے، احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یوپی کے دل میں بریلی میں خمکتِ عشق مصطفیٰ کھولا ہوا ہے، عشق مصطفیٰ کا ایک شراب خانہ کھولا ہوا ہے، اشعار کی صورت میں جام پلائے جا رہے ہیں، ساری دنیا کو مست کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک میخانہ کھلا ہوا ہے۔ تو اصل میں احمد رضا کہتے ہیں اے آنے والے، اگر تو آیا ہے تو یو پی، تو آنے والے تو بھی پی۔ اس میں بھی دعوت دے رہے ہیں، جو شراب خانہ میں نے کھولا ہے عشق رسول کا، تو بھی پی۔ آ گیا شعر۔ یہ ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ آج میں نے ایک شعر دیکھا اکبر الہ آبادی کا، میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ پی پر آ گیا۔ مستی موسم میں کہتا ہے پپیہا پی کہاں، پپیہا پتہ؟ تو یہ موسم کی مستی جب باہر آتی ہے تو پپیہا بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ مستی موسم میں کہتا ہے پپیہا پی کہاں، وہ میرا پیا کہاں گیا؟ مستی موسم میں کہتا ہے پپیہا پی کہاں، سب یہی کہتے مگر ہر ایک نے ایسی پی کہاں، سب یہ کہتے ہیں مگر ہر ایک نے جیسے انہوں نے پی ہے، علم بھی ہے، کمال بھی ہے، فضل بھی ہے، عشق رسول بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں کیا میں پیش کر رہا تھا؟ میں خانہ زادِ صورت لکھی ہوئی، کوئی یاد کر رکھا کرو نا گال۔ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ شعر کو میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ کہ یہ محاورہ خلاف ہے۔ فی ای صورت، اے انسان تجھے اپنے مالک سے کس نے غافل کر دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، تیرے اعضاء سیدھے کیے، فعدلک، استوا پیدا کی ان میں، موزونیت پیدا کی، مناسب تھا تو متناسب الاعضاء بنایا، اگر تو مناسب تھا تو متناسب الاعضاء بنایا، فعدلک، اور فی ای صورت، جو صورت وہ چاہتا تھا اس میں تجھے ترکیب دی، ترکیب دیا۔ دیکھیں ترکیب کیا ہوتی ہے؟ ترکیب ایک تو ناوی ترکیب ہے، یہ بیٹھے ہیں مولوی، یہ ناوی ترکیب عبارت کی پیش کرتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں ہے اور کس کو کیسے ہونا چاہیے۔ ترکیب کا یہ معنی ہے، مفہوم یہ ہوتا ہے
کہ یہ لفظ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بے جارہ ہے، یہ حرف جار ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من عدافی انا لا حتی الہ، تو یہ حروف جارہ ہیں، تو بے جو ہے یہ جر دیتی ہے. اب بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، بسم اللہ یا بسم اللہ نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کس کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو ترکیب رکبت کیا ہے کہ کس کی ناک کو کیسے ہونا چاہیے، کس کی آنکھ کو کیسے ہونا چاہیے، کس کے کان کو، کس کی جبین کو، کس کے ہاتھ کو، پاؤں کو کیسے ہونا چاہیے. فی ای صورت ما شاء رکبک، جو اس نے چاہا اس میں اس کو ترکیب دیا کہ اس کے ساتھ یہ موضوع ہے، اس کے ساتھ یہ حلیہ موضوع ہے. مطلب یہ ہے کہ مادر کے شکم میں یہ ترکیب دی جاتی ہے، صورت بنائی جاتی ہے، رحم مادر میں بچے کی صورت بنائی جاتی ہے، ترکیب دی جاتی ہے. اصل میں فاضل بریلوی اس آیت کی طرف اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ صورت لکھی ہوئی، دیکھیں نا یہ آپ کے پاسپورٹوں پہ صورت لکھی ہوتی ہے نا، نقش جو ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، گویا کہ جس طرح حروف دوسرے لکھے ہوئے ہیں. اگر یہ لکھنے کا مقصد نہیں ہے، ایک منٹ، یہ جدید دور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ جائیں کہاں ایئرپورٹ پہ تو آپ کی صورت مشین کے سامنے کرتے ہیں تو آپ کا ساری تحریر کہ آپ کون ہیں، کہاں ہیں، سارا کچھ نکل آتا ہے صورت سامنے کرنے سے. حالانکہ صورت حروف نہیں ہے، صورت لفظ نہیں ہے، لیکن صورت سامنے کرنے سے آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ احمد رضا صاحب اس جدید دور میں نہیں تھے، یہ ان کی ذہن کی رسائی دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ صورت لکھی ہوئی، ایک تو یہ کہ میرے ماں کی شکم میں اور میرے اجداد کی شکم میں جس وقت ہم قرار پائے اپنے ماں کے ارحام میں، تو اس وقت تیرے بندوں اور تیرے کنیزوں میں اللہ نے میرے ماں باپ اور دادیوں کی پردادیوں کی صورتیں لکھ دی کہ اس کے بغیر اس قسم کے یہ غلام ہی پیدا ہوں گے، سب رسول کملی والے کے غلام اور بندے اور کنیزیں پیدا ہوں گے. صورت لکھ دی ہے. صورت لکھی ہوئی، سمجھ آگئی؟ تو کیا ہوا کہ ایک صورت لکھی ہوئی کا یہ مطلب ہے کہ جو ان سے نسبت رکھنے والا ہو اس کی صورت بھی پہچانی جاتی ہے. یہ بھی ایک مفہوم ہے اس کا. بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، میں نے عرض کیا کہ ہے دفتر نسب میں یہ عزت لکھی ہوئی. اے جان پاؤ یہ لکھنؤ والے ہاں بلایا نے بریلی 190 کلومیٹر لکھنؤ تو سمجھ آئی نا جی. ان لکھنؤ تے بریلی والے نہیں زبان بلوانے پہ ہو تو کم از کم جاگو، جان پاؤ، دینا چنجوڑو، اپنی جتنی قابلیت نے سامنے آنو. ہے دفتر نسب میں یہ عزت لکھی ہوئی، قرطاس وقت پر ہے یہ خدمت لکھی ہوئی. قرطاس وقت پر ہے یہ خدمت لکھی ہوئی. پشتوں سے گھر میں ہے یہ عبارت
پشتوں سے ہے یہ گھر میں عبارت کے کیا عبارت لکھی ہوئی ہے کہ میں خانہ زاد کوہنا ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. یہ دیکھا یہ حضرت فاضل بریلوی. یہ چونکہ مسائل کا وقت نہیں ہے میں مسائل سے زیادہ وہ آگ بیدار کرنا چاہتا ہوں جو فاضل بریلوی کا اور ہمارے صوفیاء کا مشن رہا اور اسی آگ کو آج دوسری قوتیں بجھانا چاہتی ہیں کہ آپ کے مسلمان کے دل میں گرمی عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے. تو جب یہ گرمی ختم ہو گئی تو بے غیرت کیا مسلمانی ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ اکبر نے کہا تھا نا کہ جو وقت ایک مذاق کا شعر ہے مگر اس میں معنویت بڑی ہے کہ جو وقت ختنہ میں چیخا تو نائی نے کہا ہنس کر. جو وقت ختنہ میں چیخا تو نائی نے کہا ہنس کر مسلمانی میں طاقت خون بہ جانے سے آتی ہے. تو بچپن سے انسان کو خون بہنے کا درس دیا جاتا ہے. چھوٹا بچہ تو اللہ کے راستے میں قربانی کا درس دیا جاتا ہے کہ یہ تو ابتدا ہے انتہا جب آئے گی تو اس وقت بھی تم تیار رہو. تو یہ جذبے کے ساتھ ہے اور یہ جذبہ اگر ختم ہو جائے اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی پھر تو بو لہبی ہے. صرف قرآن پڑھنے سے اور نمازیں پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا. اصل الرسول بندگی استاجور کی ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب میرے جد امجد ہیں. آپ کا عرس کل سے شروع ہو رہا ہے. پرسوں 29 صفر ان کا یوم وفات ہے. تو اگر آپ کی تعلیم اور تحقیق دیکھی جائے تو آپ نے جس طرح حضرت فاضل بریلوی نے باطل فرقوں کا رد کیا اپنے دور میں ان کی کتابیں اور فتاوے کی صورت میں تمام مواد موجود ہے تو اسی طرح حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں تقریباً جو اٹھنے والے سوال ہیں ان کا جواب دیا. دیکھیں آج کل کا ایک اہم موضوع کیا ہے کہ یہ جہاد کا فلسفہ کیا ہے. اور جہاد میں نے ایک انٹرویو میں بھی اس پر دینی حوالے سے گفتگو کی ہے. تو یہ ہے کہ 2-4 آدمی 10 آدمی 50 آدمی 1000-2000 آدمی لاٹھیاں لے کر بندوق پستول لے کر بارڈر پہ چلے جائیں اور کچھ تو خون کریں قتل کریں. تو کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن و سنت کے حوالے سے ہمارے فقہاء کے نزدیک 1400 سال پر محیط جو عرصہ گزرا ہے اس میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ بغیر امیر کے سربراہ کی اجازت کے ہر شخص ڈنڈے لے کر اٹھ پڑا ہو تو کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو اس پر پیر میر علی شاہ صاحب کا تبصرہ دیکھیں. سن 37 میں آپ کا وصال ہوا. 1937 میں آج سے بہت پہلے 70-80 سال اور یہ جو استفتاح ہے یہ تقریباً 90-100 سال پہلے کا ہے. تو یہ بڑا عجیب سوال ہے اور اس دور کے لیے اہم.
مولانا قیام الدین عبد الباری فرنگی محلی لکھنوی، ان کا یہ خط تھا پیر صاحب کی طرف سے، انہوں نے پوچھا اس میں خلافت کی بیعت وغیرہ کے متعلق بھی کہ ہمیں خلافت کیا کرنی چاہیے، ہندو کا انگریز کا دور ہے، سربراہی ہے، حکمرانی، ہم کیا کریں؟ تو پیر صاحب نے لکھا، سوال اول جناب کے خیال میں شریعت اسلامی کی روح سے مسلمانان ہند کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر حمایت اسلام ان پر فرض ہے تو بے دست و پا مسلمان جو مادی قوت نہیں رکھتے بے دست و پا حمایت کا کیا طریقہ اختیار کریں؟ طاقت ہی نہیں انگریز کے ساتھ لڑنے کی، تو اب یہ کیا کریں؟ پیر صاحب نے ساری تفصیل قرآنی آیات لکھ کر آگے فرماتے ہیں، مدار حکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ظاہر ہے کہ ارشاد جہاد کریمہ سیف کا تعلق سلاطین اسلام و اصحاب جمعیت سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کی عبارت بھی ذرا مشکل ہوتی ہے، ذرا سمجھیں، اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو البتہ یقیناً ضرور میں زمین میں خلافت دوں گا۔ تو یہ خطاب جو ہے تاکید کے ساتھ جو اللہ نے خطاب فرمایا ہے، یہ سلاطین اسلام اور اصحاب جمعیت جو سارے قوم کو اکٹھے کرنے کا جو سبب ہیں، امیر ہیں، بادشاہ ہیں، ان کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، ان کو خلافت میں دوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ خدا کرے کہ سلطنت مظلومہ اسلامیہ ظالموں کے پنجہ سے خزلہم اللہ تعالی نجات پا کر حصول جمعیت و استطاعت جس کی مدار قلت و کثرت پر نہیں بلکہ تقوی اور قوت ایمانیہ ہے، تعمیل کریمہ مذکور بالا کا اعزاز حاصل کرے۔ بغیر اس کے امام کو بھی قتال مباح نہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ جملہ کہ قتال تلوار کے ساتھ نکلنا، لڑائی کرنا مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہ امیر پر جو اس سلطنت کا امیر ہو اس پر بھی اس وقت واجب ہے جب اسے یقین ہو کہ میں کفار کا مقابلہ کروں گا اور ان پر غلبہ پاؤں گا، میرے پاس اتنا ساز و سامان ہے، میرے پاس وہ مشینری ہے، وہ اسلحہ ہے، تو اس وقت اس کو بھی حکم دینا چاہیے، ورنہ جو سربراہ مملکت ہے اس کے لیے بھی شریعت میں جائز نہیں کہ وہ کمزوری کی حالت میں اعلان جہاد کرے۔ یہ آج کا مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ آج یعنی عجیب صورت ہے کہ بغیر کسی سربراہ کی، اور یہ ٹولیاں مختلف جو بنی ہوئی ہیں، اس میں سربراہی جو ہے وہ ایک امیر کی اطاعت میں آپ یہ سب کچھ کام کر سکتے ہیں، جہاد۔ یہی وجہ ہے کہ جو نہتھے لوگ، جو بے دست و پا لوگ، ان کے پاس وہ اسباب نہیں ہیں، تو آپ دیکھ لیں ان کا انجام کیا ہوا۔ آج تلوار کا دور نہیں ہے، آج بم کا دور ہے، اور بٹن دبا دیتے ہیں۔ امریکہ میں بیٹھے ہیں، بٹن دبایا، پاکستان ختم، فلانا ملک ختم، فلانا ختم۔ تو ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے خذو حذرکم، اپنا دفاع مضبوط کرو، ان کے مقابلے میں آ سکتے ہو تو آؤ، ورنہ اسلام کو شرمندہ نہ کرو کہ آپ مغلوب ہو جائیں، دوسرا غالب آ جائے تو کافر ہنسے گا، اس لیے فقہاء نے منع کیا ہے۔ اور پھر جہاد جو ہے یہ صرف یہ تو قتال ایک قسم ہے اس کی، تلوار کے ساتھ، بم گولے کے ساتھ نکلنا، ٹینک وغیرہ لے کر نکلنا، جس طرح ہمارے فوجی نکلتے ہیں، یہ تو ایک اس کی قسم ہے۔ جہاد کی بہت سی اقسام ہیں، جہاد بالسیف ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، تو اور طریقے بھی تو ہیں نا۔ جہاد زبان کا جہاد، آپ جو باطل فرقے ہیں، غلط نظریات ہیں، ان کا رد کریں۔
قلم کے ساتھ، تحریر کے ساتھ آپ باطل چیزوں کو رد کریں۔ اب ضروری ہے کہ پہلے ہی آپ تلوار اٹھا دیں، اپنا پتہ ہی نہیں ہے، تو عزت کے ساتھ اسلام کی آبرو کا خیال رکھا جائے تاکہ کوئی فرقہ جو باطل ہے وہ اسلام پر ہنس نہ سکے۔ اگر پورا غلبہ ہو تو پوری طرح اللہ تعالیٰ اس کو فتح بھی عطا فرمائے۔ یہ آپ کا مقصد ہے کہ جہاد کریں، لیکن جہاد کے بھی اصول ہیں، کوئی ضرورتیں ہیں، فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کن کن صورتوں میں جہاد واجب ہے، بلکہ بعض دفعہ فرض ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مثلا آل محمد میں کون شامل ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس میں ہر نیک اور متبع جو حضور کا اتباع کرنے والا انسان ہے، یعنی دو چار چیزوں کا اتباع، مکمل اسوہ حسنہ کا جو اتباع کرنا ہے وہ اس آل میں داخل ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جہاں جہاں جو معنی مراد ہوگا اس مناسبت سے آل کا معنی ہوگا، آل ہی و صحب ہی اجمعین، تو آل سے مراد، کیونکہ واو عطفہ ہے تو آل سے مراد اولاد رسول ہوگی، تو اس کے بعد و صحب ہی تو اس سے مراد صحابہ کرام ہوں گے، تو جس طرح کرینہ موقع آئے گا اس طرح ہوگا۔ لیکن درود شریف میں جو ہے آل جرنل جو ہے، یہ ہر متبع اور نیک انسان جو حضور کا متبع ہے وہ اس میں داخل ہے۔ اسی طرح آپ کے یعنی حضور کی مسئلہ بشریت میں کہ آپ کو بشر کہا جا سکتا ہے، یہ فتویٰ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بشر میرے نزدیک، قرآنی تعلیمات کے نزدیک بشر کا بہت مرتبہ اونچا ہے، کیونکہ اسی کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو بشر کا بڑا مقام ہے، لیکن عرف عام میں بشر اس ڈھانچے کو کہتے ہیں، یہ جو عام لوگ بیٹھے ہیں بشریت کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام اگر کوئی کامل اور اکمل انسان حضور علیہ السلام کے اس میں گرامی کے ساتھ بشر کا لفظ لگائے بغیر کسی اعزازی لفظ کے تو وہ لگا سکتا ہے، بشر کہہ سکتا ہے، بہت اونچا آدمی جو حضور کے مقام اور احترام کو سمجھتا ہو اور لفظ بشر کا مفہوم بھی سمجھتا ہو کہ میں کن معنوں میں یہ لے رہا ہوں۔ ورنہ عوام کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ صرف حضور کو بشر نہیں کہنا چاہیے، ہم لوگ عام لوگ جو ہیں، ہم نے اگر کہنا ہے تو آپ کو سید البشر، فخر البشر، سید البشر سمجھ آئی، عالم البشر، افضل البشر، کوئی لفظ لگا کر کے بشر کے جو بشریت ہے، بشر کے سردار ہیں آپ۔ تو میں نے میری ایک غزل تھی تو فی البدی اس میں نے شعر کہے تھے، تو مجھے اپنا مقطع یاد آ رہا ہے کہ پیر صاحب نے فرمایا نا کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ اصل میں بشر کا وہ بڑا معزز مفہوم ہے، بشر کوئی عام چیز نہیں ہے، بشر کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن عام جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بھی ان جیسے بشر ہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ لگانا چاہیے، اور پھر اس پر میں نے بھی اسی مفہوم کو ادا کیا، اور یہ نور بشر کا جھگڑا میں نے مٹانے کی کوشش کی تھی۔ شعر سنیے، شعر ویسے شعر نہیں ہے، اس میں مفہوم ہے، ایک مسئلہ ہے۔ ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر، بشریت کے ڈھانچے میں حضور کو ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر،
نور ہوتا رہا قربان بشر ہونے تک. یعنی حضور رسالت میں آپ کی بشریت کا وہ مقام ہے کہ بشریت کے مراحل طے کرنے تک آپ پر نور قربان ہوتا رہا. تو یہ کہتے ہیں ہمارے ایک طبقہ کہ وہ نور ہیں بشر نہیں ہیں، حالانکہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن کہتا ہے کہ بشر نہیں ہیں، لیکن وہی بشر. اب دیکھیں نا، میں نے اس دن بھی مفہوم بیان کیا تھا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اب مثلکم میں علماء بیٹھے ہیں، کم ضمیر کا خطاب کا مخاطبین کون ہیں؟ مشرکین. مشرکین مکہ ہے نا. تو آپ معاذ اللہ کیا کہیں گے کہ حضور فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ تو اے محمد ان سے کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. وہ کیسے بشر تھے؟ وہ تو مشرک تھے. تو مطلب اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم ان جیسے ہو؟ یہ تو شرک سے نجات دینے والے ہیں. تو مثلکم کا کیا مطلب ہے؟ جو یہ گھڑی گھڑی آیت پڑھتے ہیں مفتی صاحب، مثلکم میں بشر ہوں تم جیسا. مثلا میں کہتا ہوں کہ میں مولوی ہوں مفتی سلیمان جیسا، تو اس سے مماثلت کی میں نے کیا وجہ، مماثلت کیا ہے کہ پڑھائی لکھائی میں ان جیسا ہوں. یہی وجہ ہے نا، علم وجہ ہے نا. تو اگر آپ کسی سے تشبیہ دیتے ہیں تو مشبہ اور مشبہ بہی میں جو وجہ شبہ ہے، جو مماثلت ہے، وہ بھی تو ہونی چاہیے. تو اللہ نے جو فرمایا مثلکم، مشرکین مخاطب ہیں، تو اس میں مماثلت کس چیز میں ہے؟ اگر ان کے عقیدے میں ہے تو معاذ اللہ جو یہ سمجھ کر کہتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے خود، کہ معاذ اللہ حضور کو بھی وہ مشرک سمجھ رہا ہے. مثلکم جو کہہ رہا ہے اللہ، تو مثلکم کا مطلب کیا ہے کہ یہ ناک، کان، آنکھ جو ظاہر نظر آتی ہے، اعضاء کا ڈھانچہ، اس میں تو بھی ان جیسا ہی نظر آتا ہے. تیرا بھی ایک ہی ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، دو ابرو ہیں، اگرچہ وہ دو ابرو کوس مثال دے سن. یہ اور بات ہے. جیتھی نوکے میا دے تیر چھٹن، یہ اور بات ہے. لیکن دو ابرو تیرے بھی ہیں، دو آنکھیں بھی ہیں تیری، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں. تو یہ جو اعضاء کی ظاہری شکل ہے، اس میں تو ان کا مثل ہے. یہ بات ہے، سمجھ آئی نا؟ اگرچہ اس میں بھی یہ صرف نظر آنے کے حساب سے حضور کی مماثلت ہے، اصل میں نہیں ہے. حضور کا جوہر اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا بریک مسئلہ ہے. تو اٹھا کر اس آیت کو ہر جگہ پڑھ دینا، اس کے لیے بھی سمجھ چاہیے اور بڑا علم چاہیے. ذات کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی ذات مخاطب ہے، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. حضرت پیر صاحب نے اپنے دور میں یہ میں کچھ ویسے چیزیں ایک دو لایا ہوں. اب ہم مثلا اوراد پڑھتے ہیں، قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں، قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں، لوگ بہت سے قصیدے پڑھتے ہیں. تو کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ جو لوگ یہ قصیدے پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے قصیدے لکھے ہیں وہ خود کیا پڑھتے تھے. کیا اپنے قصیدے لکھے ہوئے پڑھتے تھے؟ کیا درس دیا انہوں نے؟ سنیں آپ کہ مطلب ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. وہ جنہوں نے قصیدے لکھے ہیں وہ خود قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تفسیریں پڑھتے تھے.
شریعت پڑھ کے اس پر عمل کرتے تھے، یہ تو ان کے ذوق کی ایک چیز ہے، تم نے اس کو وظیفہ بنا دیا، شریعت کی طرف مائل کیا لوگوں کو۔ میری بات سمجھی آپ نے؟ یہ ذرا کچھ ذوق کی میں نے چیزیں آپ کو سنا دی ہیں، شعر بھی طرز سے سنا دیے، ذوق بھی پیدا۔ اب ذرا یہ تعلیم کی بات بھی سنیں تھوڑی سی۔ اپنے خاندان کے کسی ملفوظ نمبر 119 ہے، تو یہ ملفوظات میریہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ کسی ایک نوجوان کو اپنے خاندان کے کسی لڑکے کو، نوجوان کو بیعت فرمائی، تو اس نے فرمایا، آپ نے فرمایا، مشرف فرما کر ہدایت فرمائی کہ جب تک بزرگی کا غرور سر سے باہر نہیں نکالو گے، بزرگ حقیقی کی بارگاہ میں بار نہیں پا سکو گے۔ کہ تم بڑے خاندان کی ہو، بڑے کسی پیر صاحب کی اولاد ہو، کسی بڑے علامہ کی اولاد ہو، تو تمہارا یہ بہت بڑا شرف ہے، تو تم یہ ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں خاندان کے ہو۔ یہ جو غرور ہے نا، یہ تکبر جو ہے، یہ جب تک اپنے سر سے نہیں نکالو گے، اس وقت تک اس بارگاہ میں بار نہیں پا سکو گے۔ عاجزی اختیار کرو، اس شرف کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کم ترین خلائق سمجھو، ہر دوسرے سے اپنے آپ کو گھٹیا اور کم تر سمجھو، تواضع رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ بنی آدم کے شرف کا اعتبار اس کے احساب اعمال سے ہے، نہ محض انتساب نسب سے۔ کہ انسان کا جو ایک معیار فضیلت ہے، یہ قرآن کا مفہوم ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو حضرت پیر صاحب اسی کے مفہوم کو ادا کر رہے ہیں کہ تم، انسان کا شرف اعمال سے ہے۔ کوئی خاص بات ہو، احساب حسب میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، علم آتا ہے، شرف آتا ہے، کمالات آتے ہیں، جو کمالات اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ پھر انسان نے جو کوشش کی ہے، علم حاصل کیا ہے، کوئی جوہر، کوئی کمال حاصل کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف محض نسب سے، صرف ایک عالی خاندان میں پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان وَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، تو کسب جو ہے یہ ضروری ہے۔ اکثر لوگ اسی وجہ سے خشک اور خالی رہتے ہیں کہ بزرگی اور خودی کا فخر اپنے سر سے نہیں نکالتے۔ دیکھا علماء کے لیے، مقررین کے لیے فرماتے ہیں، سنو بھائی اگے تمام آنے ہو بھائی، یہ مولویاں نہیں جان نہیں چھوڑنا، تے پیر میرے علی شاہ صاحب بھی تو ساں پہ آنا، تسی تو بڑے بعد جمعے ہو۔ سارے حضرات، خطیب، مولوی، جتنے حضرات ہیں، دیکھیں ایک جنرل بات ہے، کوئی انہوں نے کسی کا نام لے کر تو نہیں کہا، انہوں نے ایک بات کہی ہے، مشائخ کے، صوفیاء کے متعلق بھی انہوں نے کہا ہے، جس طرح پیرزادوں کے متعلق کہا ہے، صاحبزادوں کے متعلق بھی میں نے پیش کیا ہے، کہا ہے اس کو۔ تو اسی طرح ان لوگوں جو مصلحین امت ہیں، ان کا یہی کام ہے۔ فرمایا علماء اور واعظین کا کلام اور تقریر ایسی ہونی چاہیے جو سننے والوں کے لیے دل پذیر ہو۔ انہوں نے فرمان الہی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، خدا کی راہ کی طرف حکمت اور بہتر پند و موعظت کے ساتھ بلاؤ پر عمل کرنا چاہیے، اور بشری اور نفسانی جوش نہیں آنا چاہیے۔ جبکہ آج کل یہ فساد انگیز تقاریر اور فرقہ واریت پھیلانے کے لیے جو تقریریں ہوتی ہیں، کفر کا فتویٰ ہوتا ہے،
گالی گلوچ ہوتی ہے، یہ سب چیزیں خواہش نفسانی کے تحت ہوتی ہیں. دیکھیں نا، اسی کی وجہ سے یہ سارا شر پھیل رہا ہے نیکی اور ہدایت پھیلنے کے بجائے. مطلب ہے کہ ہر آدمی کو، پھر آگے اس کا مفہوم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو آپ بلائیں اگر وہ آپ کے مسلک اور طریقے کے دلیل کے خلاف ہے، سمجھیں کہ یہ بندہ اس کی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس پر آپ دلیلیں پیش کریں. علم پہلے ہوگا تو دلیل پیش کریں گے نا. علم ہی نہیں ہے تو دلیل کیا دیں گے؟ دلیل علم نہیں ہے تو آپ نے ڈنڈے ہی مارنے ہیں، فساد ہی کرنا ہے، جہاد ہی کرنا ہے. علم ہے تو دلیل سے بات کریں، سمجھائیں، اس کے دلائل سنیں. اگر مضبوط ہیں، دلیلیں آپ کی کمزور ہیں تو اس کی بات مان جائیں. کیونکہ نہ شریعت آپ کی ہے نہ اس کی ہے، شریعت تو اللہ رسول کی ہے. اور اگر آپ کی دلیل مضبوط ہے تو اس کو ماننا چاہیے. تو فرمایا اسی لیے یہ جتنے فرقے ہیں کچھ صحابہ سے دور ہیں، صحابہ کو سمجھ نہیں سکے، کچھ اہل بیت کو نہیں سمجھ سکے. یہ دونوں فرقے، یہ دونوں طبقے صحابہ اور اہل بیت افراط و تفریط امت کا شکار ہو رہے ہیں. گھٹایا بڑھایا گیا اتنا کہ ایک فرقے نے سمجھا دوسرے کو ہم نے نہیں بٹھانا ہے، یہ غلط ہے، اس سے ہم نے سلام دعا بھی نہیں رکھنی. حالانکہ نہیں، آپ کو سلام دعا رکھنی چاہیے، بولنا چاہیے. اپنی مجلس میں آپ وہ چیزیں پیش کریں جو آپ کے پاس علمی مواد ہے، دلائل ہے، ان کو قریب لائیں. دیوبندی حضرات ہیں، ان سے آپ علمی گفتگو کریں. دیوبندی بھی آپ سے علمی بات کریں. یہی بشر کا لفظ ہے، نور و بشر کا لفظ ہے. اتنا بڑا جھگڑا کیا ہے؟ کتابوں میں موجود ہے. جو علم والے ہیں آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں، ایک محفل ہو آرام سے. جو علم والے ہیں وہ دلیل سے بات مانتے ہیں، دھون سے کوئی نہیں مانتا. دلیل اتنی بڑی چیز ہے کہ جب آپ دلیل دیں گے تو دوسرا آدمی شرمندہ ہو جائے گا کہ اگر یہ کیس 4 پڑھے لکھے آدمیوں میں اٹھ کر گیا تو سچا تو یہ ثابت ہوگا. اگر ججوں کا ایک پینل بھی بیٹھے گا تو وہ فیصلہ اس کے حق میں دے گا. میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا. دلیل کا کمزور ہونا اتنے بڑی چیز ہے کہ وہ اندر سے انسان مر جاتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ڈٹنا اور اس موقف سے نہ ہٹنا، اسی پر مرنا کٹنا، اس کو کہتے ہیں جہالت. جہالت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ان پڑھ ہونا نہیں ہے. ان پڑھ عربی میں امی کو کہتے ہیں، امی کا معنی ان پڑھ ہے. جاہل کا معنی ان پڑھ نہیں ہے. سن لے میری بات، جاہل کا معنی ان پڑھ نہیں ہے. جاہل کا معنی ناواقف. جاہل کا معنی ناواقف، جو کسی چیز کا کہ واقفیت نہ، وقوف نہ رکھتا ہو، سمجھ نہ رکھتا ہو. جاہل کا معنی یہ ہے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. تو یہاں جاہل سے مراد کیا؟ ان پڑھ. تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. قرآن نے جو استعمال کیا ہے جاہل کو، تو جاہل کا کیا معنی ہے کہ جو اس کے حالات سے باخبر نہیں ہے، وہ جب اس کو دیکھے گا تو اس کی طہارت، وجاہت، پاکیزگی، رکھ رکھاؤ سے وہ سمجھے گا کہ یہ تو بڑا غنی آدمی، امیر آدمی، حالانکہ وہ غریب آدمی ہے. تو دیکھنے میں وہ اتنا قناعت پسند ہوگا اور اس کے چہرے پر صبر اور شکر کا وہ وقار ہوگا کہ عام دیکھنے والا جاہل جو اس کا واقف نہیں ہے، جو اس کے حالات کو نہیں جانتا کہ اس کی پراپرٹی کتنی ہے، پیسے کتنے ہیں، یہاں جاہل سے وہ مراد ہے. تو مفتی صاحب ٹھیک ہے نا؟ تو جاہل کا یہ مطلب نہیں ہے.
جہل کا معنی ناواقف ہے. ہمارے ہاں آج کل استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی جہالت ہے کہ جاہل کو ان پڑھ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں جاہلہ. حالانکہ یہ معنی نہیں. جاہل کا معنی عربی میں ہوتا ہے ضدی آدمی، جو حق کو حق جان کر اس کا ضمیر مان رہا ہو کہ یہ میں دھوکہ کر رہا ہوں، یہ بڑا بڑا کمال والا ہے، اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، بڑا فن ہے، بڑا علم ہے، بڑی ذہانت ہے، بہت کچھ ہے، لیکن مانتا نہیں، زبانی اقرار نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں جہالت. ضد پر قائم ہو جانا، جانتے ہوئے بھی عالم گویا، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، گویا لفظی لغوی معنی کے اعتبار سے جاہل کا لفظ ایک عالم پر بھی بولا جا سکتا ہے جو چوٹی کا عالم ہو، لیکن حق کا انکار کر رہا ہے دلیل نہ ہونے کے باوجود. دلیل اس کے پاس نہیں ہے، جو اس کا مد مقابل ہے اس کی دلیل مضبوط ہے، لیکن دلیل مضبوط ہونے کے باوجود نہیں مان رہا ہے. عالم لغت کے نزدیک وہ جاہل ہے، ضدی ہے، ڈھٹائی پر تولا ہوا ضدی ہے، اس پر لفظ جہالت کا اطلاق ہو سکتا ہے، وہ جاہل ہے. دلیل میں دیتا ہوں. ابو جہل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابو جہل کو کیوں جاہل کہا جاتا؟ وہ لکھ پڑھ نہیں سکتا تھا، اچھا بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. فیصلے کرتا تھا، مکے کے جتنے جھگڑے بڑے بڑے قبیلوں میں ہوتے تھے ابو جہل فیصلہ کرتا تھا. تو جب اس نے حضور کی تکذیب کی، اس کا لقب تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ، دانائی کا باپ. حضور کے پاس اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اس کو کون کہتا ہے ابو الحکم، کہ دانائیوں کا یہ باپ ہے؟ میرے جیسا رسول سچا آ گیا ہے، قرآن اتر آیا ہے، آخری کتاب بھی ہے اور آخری رسول بھی ہے. ان دلیلوں کے باوجود ابھی تک میرا انکار کر رہا ہے، وہ تو ابو جہل ہے، ضد اور ڈٹائی کا باپ ہے، جہالت کا باپ ہے. بات سمجھ آئی؟ اور سبا مولکہ کا شعر، سبا مولکہ جب ہم پڑھتے تھے کسی زمانے میں، درس کے زمانے میں، عمر بن کلثوم کا یہ قصیدہ، الا لا یجہلن احد علینا، الا لا یجہلن احد علینا، فنجہل فوق جہل الجاہلین. خبردار، ایک وہ قصیدے ہیں جو کعبہ کے ساتھ لٹکائے گئے تھے، جس کے مقابلے میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اتری اور چپکے سے سارے قصیدے اتار کر لے گئے تھے. یہ وہ قصیدہ ہے. وہ کہتا ہے لا یجہلن احد علینا، خبردار کوئی ہمیں ضدی اور جاہل نہ کہے. فنجہل فوق جہل الجاہلین، ہم جہالت سے بڑھ کر جہالت کا مظاہرہ کریں گے اور ضد دکھائیں گے. یہ حال ہے عرب. یعنی اگر آگ سونا جی تو ضدی ہے بڑا، میں ثابت کر سکتا واقعی میں ضدی ہے، نہ مننے کو چل کے کارکن سے نہیں مننے. جد آکھنا ہے کہ کان چٹا ہے، آکھنا ہے کان چٹا ہے، کوا سفید ہوتا ہے، بس نہیں مانتے. جو مرضی کر لے، اللہ غرض کی کر سکتا ہے نا، بندے کو مار سکتا ہے. نیچے اتر کر بھی آئے، نبی آئے تو نبیوں کو جو پیغام آیا تو گویا اللہ تعالیٰ خود آیا. ایک انداز سے اللہ تعالیٰ خود تشریف لایا دنیا میں. لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا، نہیں ماننا. آگے حساب تو دیں گے، وہ تو آئے گا وقت تو آئے، لیکن دنیا میں نہیں مانا. تو جب اللہ کی بات نہیں مانی،
رسول کی بات نہیں مانی، اتنی شان والا رسول کہ ہم نہ دیکھے ہوئے دیکھے بغیر ہم جان دے رہے ہیں۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو حضرت فاضل بریلوی کا اور عاشقوں کا جو کلام سنایا تو انہوں نے دیکھا تو نہیں، دور تو نہیں پایا، تو اتنی شان والا رسول، اتنی بڑی ذات، اور ان کم بختوں کو دیکھیں کہ زمانہ بھی پایا، دیکھا بھی، 24 گھنٹے دیکھتے رہے مگر مانا نہیں، اندر مان گیا، زبان سے نہیں مانا۔ تو اگر آپ کو مجھے 2-4 ضدی آدمی نہیں مانتے تو آپ کو مجھے رونا نہیں چاہیے کہ نبیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا ہے، اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ کوئی انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو کمتر پاتا ہے، صلاحیت میں کم پاتا ہے، تو جو فاضل لوگ ہیں جو صلاحیت والے ہیں پھر ان کو ماننے سے انکار کرتا ہے، کیونکہ وہ اس میں اپنی سبکی دیکھتا ہے کہ اگر میں اس کو مان جاؤں تو پھر میری چودراہٹ کہاں گئی۔ تو اس کا بہتر علاج یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی خامی نکال دے، بھائی ٹھیک تو ہے لیکن یہ بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں۔ وہ ایک زنانی نا جنے نال پیڑ پہ چنگی ٹکا کے لڑائی ہوئی، او چنگی بیزتی کرے، زنانیاں اکثر بیزتیاں ہی کر رہی ہیں، چنگیاں نہیں، باہر تو بڑے بڑے بن کے آتے ہیں، بڑے بن کے آتے ہیں، لیکن اندر گھر میں جائیں تو ہر شخص کو اپنی اصلیت کا پتہ ہو کہ میری اوقات کیا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اس نے بڑا جناب اس کو، تو اس نے بڑا کچھ کیا۔ دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن کہ وہ جس خامد کو برا کہتی تھی وہ جناب اڑ کر گزر رہا ہے اس کے چھت سے۔ بھائی بندہ اڑ رہا ہے، کمال۔ وہ جب اتر کر، اب دیکھو جی انسان کس طرح اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا۔ وہ جیسا 24 گھنٹے گالیاں کڑنی تھے، برا بلا نہیں، وہ پہ اڑنا ہے۔ اتنا کرامت اللہ ہوتا تھا، نیک آدمی ہے کوئی، لتھا گلی کار مڑ کے آیا، کسی سے سہو سکتا کہ تو پہ اڑنا ہے کھجی، ہون سمجھتا کہ وہ میں گل نہیں جھکتا پہ دسا۔ ہون اتنی بڑی خوبی کہ بندہ اڑ رہا ہے، ساری گل ویکھ کے ہون اندروں اپنی گل اتے رکھنی ہے نا، غالب کیونکہ لتاڑنا جی آیا، پھر لتاڑنا بھی تے آیا نا۔ اس آکھیا گل تو ٹھیک ہے، مجھے پتا میں نے دیکھ لیا، لیکن گل لے کے ہیں جی ذرا ڈنگا جا ہو کے کیوں مننا پیا، سیدھا کیوں نہیں مننا پیا؟ تیری پرواہ ہے جس طرح گڈا کنی کھا بننا ہے، گڈے اور کنی کھا دی، سیدھا کیوں نہیں مننا جس طرح پرندہ اڑ رہا ہے۔ اس آقا خدا دیئے بندیے، بس کدھر نظر تے نہیں پہ گئی ہے، چلو ان جی بھی اڑنا پہ، اڑنا تو پہ، اس آقا اڑنا نہیں گالے، ڈنگا کیوں اڑنا ہے؟ یہ حال ہے آج کل کے، یہ مثال ہے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جتنے فرقے ہیں سب کی باتیں ساری غلط نہیں ہیں، ساری باتیں غلط نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی چیزیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن ہم آپس کی ضد میں ہم نے وہ پٹی چڑھا لی ہے ضد کی کہ جو صحیح بات بھی ہے ان کی وہ ہم نہیں مانتے۔ شیعہ کی ساری باتیں غلط تو نہیں ہیں، دیوبندیوں کی ساری باتیں غلط تو نہیں ہیں، جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی سارا کچھ جو ہے وہ ظاہر شریعت کا بھی احترام کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات میں حب اہل بیت ہے، محبت ہے سارا، لیکن ان کے ساتھ ہم اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں اگر جو سچے لوگ ہیں جو صحیح مسلک حقہ پر چلنے والے ہیں ان میں یہ ہے کہ ان میں اعتدال ہے، اعتدال ہے۔ جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ میں آپ کو چیزیں سنا رہا ہوں کہ فوراً کفر کا فتوہ لگا دینا اور دار اسلام سے خارج کر دینا یہ شان نہیں ہے علماء کی۔ تو جہاں تک
ہم بھی حد سے بڑے ہوئے ہیں بعض چیزوں میں، بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں، بزرگوں کے ساتھ یعنی وہ سلوک اس میں دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ نظر و نیاز جو یہ نظر کا جو لفظ ہے یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے. نظر کا لفظ اب بولتے ہیں جی پیر صاحب کو نظرانہ دینا ہے، یہ پیر صاحب کا نظرانہ ہے، یہ میں فلاں نے نظر مانی ہے درگاہ میں، تو آپ یہ نظر کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے لیے خاص ہے. انی نظر تو للرحمان ہے، قرآن میں آیا ہے. تو پیر صاحب نے لکھا ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا ہے، اب یہ چیز پیروں کو چاہیے کہ مریدوں کو بتائے کہ یہ مخصوص اللہ کے لیے. دیکھیں نا پرانے میں کئی خطابوں میں بھی اس کا ذکر میں نے کیا ہے، یہی چیزیں ہیں بدعات جو ایسی چیزیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے عام صدا لگائی جاتی ہے، ملنگ لگاتے ہیں، لیکن ملنگ جو ہے وہ عقیدہ بیان کر رہا ہے، یہ فکرہ کسی خاص آدمی کا ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین. سنا ہے نا آپ نے؟ یہ عقیدہ رکھے آپ. صدا یہ لگاتے ہیں ملنگ لوگ جو آپ سے مانگ رہے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، اس طرح کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو سب کو کدھر منگیا تو سی دیو تو منگوڑنا مولوی ایک بھی یہاں نہیں کرنا پہنا کوئی منگنے ہی نہیں دے. مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین. دیکھو عقیدہ کہ نظر کا تعلق اللہ سے ہے، نظر اللہ کی معنی نیاز حسین. حسین کی نیاز کیا مطلب؟ کچھ پکا کر ایصال ثواب کی دعا کریں. یہ نیاز بزرگوں کی ہوتی ہے، نظر اللہ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے اہل سنت میں آج کل کے خاص کر پیروں کے ہماری خانقاہوں میں بڑے بڑے غلط عقیدے ہیں. مولوی اور پیر جو ہیں وہ اپنے یعنی خطباء کو یہ نہیں کہتے کہ غلط طریقے جو غیر شرعی ہیں ان کو دربار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو منع کرو کہ ایسا نہ کیا کریں. کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ وہ پیری چمکاتے ہیں کہ ہمیں جب تک کوئی حاجت روا نہیں سمجھے گا کہ مشکل کی ساری کنجی نہ کولے اے بیٹھے جڑے اے کنجیے پھر سنتے تاں مشکل حل ہو سی. تو اگر سچی بات بتا جی جائے تو ان کو نظرانہ کون دے گا؟ ان کے ہاتھ کون چومے گا؟ یہ ہم میں خرابی ہے پیروں میں. میں پہلے میں اپنی بات کروں، سب سے پہلے میں ہوں. تو اگر یہ مجھ میں خرابی ہے کہ میں اپنے آپ کو حاجت روا سمجھ بیٹھوں کہ لوگوں کی مشکلیں میں حل کرتا ہوں، تو یہ کتنی بری بات ہے. مجھے اپنی اوقات سمجھنی چاہیے کہ میں کیا ہوں. میں ہر چیز میں ذات کا محتاج ہوں. بیمار ہو جاؤں تو بھاگتا ہوں جناب ولایت شاہ کوئی انتظام کا ڈاکٹر نہیں. اچھا ڈاکٹر کون سا ہے؟ دل کا کون سا ہے؟ دماغ کا کون سا ہے؟ تو مجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ہم کیوں لوگوں کو غلط فہمیوں میں مبتلا کریں کہ ہم آپ کی حاجتیں پورے کرنے والے ہیں؟ حاجت ہم نہیں، ہم تو خود محتاج ہیں آپ کی طرح، بلکہ آپ سے بھی بڑھ کر. سعدی نے کہا ہے آنن کے غنی ترند محتاج ترند. جو لوگ جتنے غنی ہیں نا بڑے ہیں وہ اتنے ہی محتاج ہیں. کس طرح؟ اے بندہ فٹ پاتھ تے بیٹھا ہے نا وہ کتنی چیزیں نہ محتاج ہے. بولو جلدی کرو، ستے نہ بولو. ایک کمبل بس، ایک ٹھیکری جی پیس، اس وچ پتہ نہیں کتھو روٹی کوئی آج مار گئے، نہ کوئی جتی تے نہ کپڑے رکھیا تلے سرے تے بچ گیا. آپ جتنے لوگ ہیں کتنے محتاج ہیں. جتنی چیزیں ہیں آپ کے گھر میں آپ ہر چیز کے محتاج ہیں. جتنی چیزیں آپ کے گھر میں. اے برش جناب، اے منجن تے لاؤ جی، پہلے منجن لاؤ برش سے، پہلے ڈبی چاؤ پھر برش تے لاؤ پھر دندا تے مارو، پھر جناب چاکی صابنی ہو منہ تے مارو، پھر اس ہاتھاں تے مارو، پھر تولیہ چاؤ اس مالو. جڑے گدا گارے نا فٹ پاتھ تے بیٹھنے والا اس کا تے منہ ہی نہیں دھوتا. وہ ساری تکلیفاں کھلو.
مبرر ہے، کچھ بھی نہیں. آپ نے اسباب جتنے اپنے ساتھ سمیٹے ہیں آپ اتنی چیزوں میں محتاج ہیں. ان کو فریج کے محتاج ہیں، پنکھے کے محتاج ہیں، ایئر کنڈیشن. آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کتنی بادشاہ وقت جو ہے صدر صاحب سے پوچھیں، جا کر وزیر اعظم سے پوچھیں، وہ کتنی چیزوں کے محتاج ہیں. وہ آپ سے زیادہ محتاج ہیں. تو ان کی زندگی دو بھر ہے، مصیبت میں ہے، ہر وقت کھلے نہیں پھر سکتے. اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہے کہ آپ ہم آزادی سے بیٹھے پھر رہے ہیں 24 گھنٹے، لیکن جو شخص شیڈول کے علاوہ وہ نکل بھی نہیں سکتا، جھانک بھی نہیں سکتا باہر، اس سے بڑا عذاب. سوچیں نا. تو جتنے اسباب کو آپ اپنے آپ پر لگائیں گے اتنے ہی آپ محتاج ہوتے جائیں گے. جتنی چیزیں کم ہوں گی اتنی محتاجی کم ہوگی. سعدی نے کہا تھا کہ عارفاں جمع نہ کر دندو پریشانی نیز. جو عارف ہیں اس کے جاننے والے ہیں، انہوں نے کوئی چیز جمع ہی نہیں کی ہے تو پریشانی نہیں ہے. کوئی جمع ہوگی تو پریشانی ہے. ہائے مرزا بیدل کا ایک شعر سناؤں گا. مولوی اس دور میں یہ شعر تمہیں کوئی نہیں سنائے گا، نہ کوئی یہ باتیں سنائیں. ہم اس دور کی آخری تصویر ہیں. ختم ہو گئے لوگ. جو میں کلام پڑھ رہا ہوں، یہ اگر کوئی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے فاضل انسان اور بے دل اور اساتذہ کو پڑھنے والا، کوئی نابغہ روزگار بیٹھا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا. ہوگا کوئی. جو سٹیجوں پر بیٹھے ہیں ان میں کوئی نہیں ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کبھی کبھی قرآن شریف کا وہ مفہوم بیان کرتے ہیں تو اپنی تقریر میں انہوں نے مرزا بیدل اور اساتذہ کا شعر پڑھا. صرف ڈاکٹر اسرار صاحب. دیکھیں ہم تو قابلیت اور صلاحیت کو ماننے والے لوگ ہیں. اب کوئی اعتراض کرے جناب ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کے ہم عقیدہ نہیں ہیں تو آپ ان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں اتنا بخیل نہیں ہوں. مجھے بات کہنے دیجئے کہ جو صلاحیت ہے کسی کی وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے 2-4 شعر ایسے صوفیاء کے پڑھے جو اونچے درجے کے سطح کے لوگ ہیں. آج کل کوئی نہیں پڑھتا، وہ نہ کسی کو پتا ہے. علماء کو تو ہوا بھی نہیں لگی. ڈاکٹر صاحب کا فون پتہ کر کے ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں نے لاہور فون کیا. میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی. میں نے کہا میں آپ کا ترجمہ بھی سنتا ہوں. تو بہرحال آپ نے جو صوفیاء کے بعد شعر پڑھے ہیں فارسی کے، تو مجھے حیرت ہے کہ آپ کا اتنا مطالعہ ہے اور آپ کا اتنا ذہن ہے کہ آپ جو میں سمجھتا تھا کہ یہ شعر میرے بغیر اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، تو آپ نے یہ میرا مغالطہ ختم کر دیا کہ آپ بھی وہ شعر پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑے خوش ہوئے، میری شاعری کی تعریف کی کہ آپ بہت، بہرحال انہوں نے جو کوئی لفظ کہا لیکن اور کوئی لفظ نہیں کہا، اس لیے کہ اب جو کچھ میں نے محبت اور عشق کا درس دیا ہے تو ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے. ان کے زاویہ نظر میں یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ضروری ہے، بلکہ یہ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے اس میں، لیکن یہ وہ یعنی گرمی ہے، وہ سپرٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. صوفیاء نے ہمیں دیا، احمد رضا نے ہمیں دیا، پیر مہر علی شاہ نے ہمیں دیا، ابو سعید ابو الخیر نے دیا، علامہ اقبال نے دیا. وہ ہے گرمی عشق مصطفیٰ. تو جب تک یہ نہ دی جائے تو شاید ڈاکٹر صاحب کو اس میں شاید کوئی اختلاف ہو، کوئی اور باتیں ہیں اس میں اختلاف ہو، تو انہوں نے اور کوئی کسی چیز کی تعریف نہیں کی. بہرحال یہ بھی ان کی مہربانی ہے، وہ مجھ سے بڑے ہیں، عمر میں بزرگ ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ قابلیت ماننی چاہیے، تو نزدیک لانا چاہیے انسان کو. تو جتنے اسباب آپ پیدا کریں گے آپ محتاج ہوتے جائیں گے. جتنے اسباب کم ہیں محتاجی کم. مرزا بیدل کہتا ہے
کہ ہاں ناصر علی سرندی بلکہ وہ بھی ہے، شعر بھول ہی گیا، ہزاروں کی تعداد میں مجھے یاد ہے، لیکن اب یہ چیزیں سننے والا ہی کوئی نہیں ہے، سننے والے کوئی نہیں، کس کو ہم سنائیں گے باتیں؟ دور ہی بدل گیا، انگریزی کا دور آ گیا، اپنے ادب اور ثقافت سے قوم بیگانہ ہو رہی ہے، نئی نسل جو ہے ختم ہو گئی، نہ اردو بھی نہیں آتی، فارسی عربی تو بعد کی بات ہے، اردو بھی نہیں سمجھ آتی۔ وہ کہتا ہے کہ اسباب برا زادہ دلاں سخت حجاب است، مرزا بیدل کہ اسباب جو ہے نا چیزیں، یہ جتنی چیزیں ہیں آپ کے گھر میں جتنی پڑے ہیں آپ کے، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ آزاد دل جو لوگ ہیں نا ان کے لیے حجاب ہے، بوجھ ہے۔ اب دلیل دیکھیے کہ اسباب بر آزاد دلاں سخت حجاب است، نظارہ ز جمعیت مژگاں گلہ دارد۔ بڑا بریک مضمون ہے، اس میں بیان کر گیا تو بس اللہ کو دعا منگو، اتنا بریک ہے کہ میں سکنج بیان کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں لیکن بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اے نظارہ، کیڑا نظارہ جڑا دیکھ رہے ہو تسی، دیکھنا، دیکھنا، دیدن، دیکھنا، یہ ایک نظارہ ہے، دیکھنا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے۔ یہ آنکھ جو ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ یہ پلکیں ہٹ جائیں، میں سیدھا دیکھوں، بار کائنات کو دیکھوں، یہ آنکھ کی پتلی کا تقاضا ہے۔ وہ بولت صحیح نہیں سہنگے یہ میں تو سانستے نہ کرنا پیا، اے دو چار زین آستے میں بولنا پیا، یہ ایک محفوظ رہے گا تاریخ میں، جو اہل ذوق سنیں گے ان کے لیے میں بول رہا ہوں۔ تو آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کی پتلی اور روشنی جو ہے آپ کی آنکھ کی یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں مناظر فطرت دیکھوں۔ اب یہ جو پلکیں ہیں، دیکھیں مرزا بیدل نے پلکیں، کوئی ریاض الدین صاحب آپ نے گنی ہے کتنے بال ہوتے ہیں؟ جو لوگ لوگوں کے عیب گنتے ہیں وہ اپنی پلکوں کے بال بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ ہمارا علم اتنا محدود ہے کہ پلکوں کی بال ہم نہیں گن سکتے، حالانکہ آنکھ کے ساتھ ہیں، شیشے میں دیکھ کر بھی بندہ گن سکتا ہے، دوسرے سے گنوا سکتا ہے، کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ اچھا کتنے بال ہیں؟ چلو جی 2000 ہوں گے، 4000 ہوں گے، جتنے ہوں گے 200 ہوں گے، تو یہ معنی ہے ایک ایک بال پلک کا نظارے کے لیے معنی ہے۔ ایمیں لت چاہیے پلکاں، ایمیں لت چاہیے نظارے وچ اکھنے کے حائل ہونا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جس وقت آنکھ کھلتی ہے انسان کی، نظارے کا جو شوق ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ پلکوں کا جو پنجہ میری اوپر سوار ہے یہ بند ہونا، کیا اس کا مجھ پر ہونا یہ ضروری ہے؟ مجھے تو آزاد ہونے چاہیے کہ کوئی پلک کا بال بھی سامنے نہ آئے۔ انسان دیکھے نا تو پلک کا بال بھی اوپر سے نظر آتا ہے، دیکھیں آپ ذرا۔ اور کئی لوگوں کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنی باریک چیز جو ہے، نظارہ جو ہے، یہ دیکھنے کا جو عمل ہے، اس میں اتنی چیز بھی اگر حائل ہو جائے تو نظارہ ز جمعیت مژگاں گلہ دارد، وہ گلہ کرتا ہے کہ یہ پلکیں کیوں ہیں، میری آزادی میں یہ فرق لا رہی ہیں، یہ حائل ہو جاتی ہیں کیوں؟ تو کیا ہوا کہ یہ پلکیں جو ہیں یہ اس آنکھ کے لیے کیا بنے؟ اسباب۔ اسباب کیا بنے؟ 1 2 3 4 5 6 آپ گنتے جائیں، یہ 200 بال ہیں، 500 بال ہیں، کتنے ہیں؟ یہ تعداد جو ہے اسباب کی، یہ آزاد کے لیے ایک وبال ہے،
سمجھ آئی؟ جتنی آپ چیزیں بڑھائیں گے، جتنی آپ اپنی آرزویں لمبی کریں گے، اتنی نہیں آپ کی سردردی ہے۔ راتی منجیتے سوچے یا اللہ 3 سال تو پہ آنا فلانی گل میں نہیں پوری کر نہیں کی تھی نا، یا اللہ فلانی تک کر چھڑے، اللہ اس کو لو چھوٹی ایک نمبر نہیں فلانے نمبر علی آرزو، کئی لوگاں پرچیاں لکھیاں ہونے۔ تو مطلب ہے کہ جو اس نے دینا ہے آپ کو وہ دے گا۔ آپ حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں کہ آپ کے آقا کا کیا عمل تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا۔ تو لمبی آرزوؤں سے، اسباب سے آپ کو منع کیا گیا ہے کہ جتنی آپ یہ چیزیں جمع کریں گے آپ کے لیے وبال جان ہوں گے۔ حضرات میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، تو ماشاءاللہ آج کی محفل کو میں جہاں تک میں نے محسوس کیا، میرے سامعین نے بڑی دلجمی سے میری گفتگو کو سنا، اور میں جو پیغام میں نے دیے ہیں اس میں خلاصہ یہ ہے، ساری گفتگو آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی مولوی ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل مدینہ شریف ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کسی طرح مدینہ شریف پہنچ جائیں، یہ ہماری منزل ہونی چاہیے۔ اور مدینہ شریف پہنچے، دیکھیں آپ کے میرے آقا کی سچائی اور مقام، وہاں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ آپ تک پہنچ گئے، منزل مل گئی۔ فرمایا نہیں، یہ رسالت کی منزل ابھی تم نے طے کی ہے، ابھی توحید کی منزل رہتی ہے۔ آؤ میرے قافلے میں شامل ہو جاؤ، اور مدینے سے اب یہ قافلہ مکہ شریف کی طرف چلے گا۔ جس منزل کا میں مسافر ہوں، آؤ میرے ساتھ میرے قافلے میں شریک ہو جاؤ۔ جس طرح میں موحد ہوں، جو میرا نقطہ نظر ہے توحید میں وہ اپناؤ، میرے قافلے میں شامل ہو جاؤ، اور جو میری تعلیمات سے ہٹ کر توحید کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، اور جو اللہ کے خاصان، اللہ کے خواص کو اور مقبولین کو کی جو گستاخی کر کے، ان کو بے عزت کر کے جو توحید کا علم اٹھاتے ہیں، ایسی توحید کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے جن کو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے، ہم دینے والے کون ہیں؟ تو اللہ نے جن کو عزت دی ہے ہم نے ان کو عزت دینی ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ ارے حکومت کا کوئی نمائندہ سربراہ کسی کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ دیکھو نا یہ جیو پر حملہ ہوا ہے نا، ساری قوم اٹھ کھڑی ہوئی، صدر صاحب نے بھی کیا کہ خبردار تم نے کیوں ایسا کیا، کوئی والی وارث بنا، ساری قوم وارث بن گئی۔ سنو گل میں مکاؤ لگانے، بڑی ٹیکے تے گل آئی ہے، بڑی ٹیکے تے بڑی عزت نال اس مجلس مکاؤ۔ جیو پر حملہ ہوا، ساری قوم بیدار ہو گئی، بلا تفریق مسلک و مذہب و ملت۔ بولو صحیح، افہیم کھا کے بیٹھے ہو بولو نا، گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گل سنو، اور گل آئی نے ذرا ذوق نہیں، گل آئی ہے کہ جیو خبر پر سب بول گئے حملہ ہو گیا۔ تو جیو ماضی کی خبر دیتا ہے، حال کی دیتا ہے، بولو جڑا گل گزر گئی ہے جیو اس نے خبر دے سی، جو ہو رہی ہے اس کی خبر دے گا، جو کل ماضی ہو جائے گا اس کی خبر دے گا۔ ٹھیک ہے، ایک خبر دینے کا ادارہ ہے، اس پر ساری قوم ٹوٹ پڑی، پولیس کو بڑے بڑے افسروں کو معطل کر دیا گیا، کیوں کہ یہ ایک
نیوز ایجنسی پر، اخبار خبر دینے والی ایجنسی پر انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. یہ توہین کی ہے. جو سچی خبریں دیتے ہیں یہ سب نے سنی کی نہیں؟ جیو کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، سچ بولتا ہے. یہ سب نے کہا. اس کے سچ بولنے کی وجہ سے ساری امت کھڑی ہو گئی کہ تم نے اس پر حملہ کیا. اب جس ذات کا ذکر ہے اس کا نام لقب کیا ہے؟ نبی. یا ایوہ النبیو. نبا ان کا معنی ہے خبر دینا، نبی کا معنی ہے خبر دینے والا. ارے جیو کی خبروں پر جیو ٹی وی پر حملہ کرنے والوں کے خلاف بولنے والوں، جو ماضی کی خبر دیتا ہے، جو ایک لمحہ گزر چکا ہے اس کی خبر دینے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ خبر بھی جھوٹی نکلے، کوئی آسمان سے تو نہیں اتری. ہو سکتا ہے اس کی اتنا آپ اسے معتبر سمجھ رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے جس طرح وہ دے رہا ہے اس طرح نہ ہو، کوئی 19-20 کا فرق ہو. لیکن جو آپ کا نبی ہے، میرا نبی ہے، وہ غیب کی خبریں پہلے کی ماضی کی بھی دیتا ہے، حال کی بھی دیتا ہے، اور قیامت تک دیتا ہے، حشر کی دیتا ہے، اور مستقبل کی دیتا ہے، حوض کوثر کی دیتا ہے. سمجھ آئی؟ تو نیوز ایجنسیاں سب اٹھی. ہائے پہ بولو اے ستے ہو، کیڑے مسلک دے لوگ بیٹھے ہو تسی؟ سنی ہو؟ وہ سن کو لوگ مشتاقتے نہیں ہو؟ سن کے پھر چپ ہو. بھائی خبرہ دینے والے ایجنسیاں تے بندش نہیں ہونی چاہیے. حملہ کیوں ہویا ہے؟ تے جڑا نبی تے حملہ کرے، جڑے ادارے نبی پر حملہ کرتے ہیں، نبی تو خبر دینے والا ہے. نبو ان کا معنی خبر دینا. جڑی دنیا دی خبر دے دے اس سے کوئی حملہ کرے تے ساری دنیا بولے. تے جڑے عالم ما کانا و ما یکون دی خبر دے دے، اگلے پچھلے دی خبر دے دے، نشیب و فرار دی، یمین و یسار دی، جنوب و شمال دی، اور کائنات دے ہر اگر آ جاوے تے کائنات دے ہر ذرے دی خبر دے دے. اتھے تیرا جذبہ نہیں بولتا، اتھے حملہ کر دینا ہے تو. جڑیاں غیب کیا، اگر غیب کی خبر پر اعتبار نہیں ہے تو یہ جتنے لوگ حملہ کرنے والے میں ان سے مخاطب ہوں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ بولیں کیا دلیل ہے؟ عربی یہی ہے. عربی کی تو لاکھوں کتابیں ہیں، بڑے بڑے فصاحہ ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑی بڑی عبارتیں میں آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے متنبی بن کر، نبی بن کر اپنی طرف سے متنبی اور حماسہ جو پڑھتے ہیں ہم درس میں، انہوں نے آیات کی شان کے مطابق آیتیں بنائی. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ویسے ہی نہیں ہے. قرآن بڑا مقابلے کا، یہ ٹکر لیتے ہوئے آیا. بڑے لوگوں نے اسے ٹکرے لی ہیں. تو آپ اس کو کیوں تلاوت کرتے ہیں، کیوں نماز میں پڑھتے ہیں، کیوں اس کو عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ جو نبی کے ساتھ ٹکر لگاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں غیب نہیں جانتا، تو یہ جو کچھ بتایا اس نے یہ غیب ہی ہے نا. آپ نے دیکھا ہے اللہ کو دیکھا ہے؟ عالم برزخ کو دیکھا ہے آپ نے؟ جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے؟ جو کلام بولایا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی کا ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ صرف اس
ذات کی زبان پر آپ نے اعتبار کیا، جو غیب کی خبر دیتا ہے، جو آپ چاہیں تو آپ کے عیب کی خبر بھی دے سکتا ہے، اس کی زبان پر آپ نے اعتماد کیا، اس کے نام کا کلمہ پڑھا، اتنا بڑا اعزاز دیا اپنے آپ کو، ان کو نہیں، اپنے آپ کو، اتنی باتیں کر کے پھر جناب ان کی جو چیز ہو جائے، یہ خبر نہیں دے سکتے، وہ نہیں دے سکتے، تو یہ ساری خبریں جو اتاری ہیں کس نے اتاری ہیں؟ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اگر ہمارے آقا نہ کہتے تو آپ کے پاس کیا دلیل تھی؟ یہ بھی تو حضور نے فرمایا نا کہ یہ میرا کلام ہے حدیث کی صورت میں، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کی سچائی، امانت اور مقام دیکھیں، جو اللہ کی چیز تھی وہ الگ کر کے دکھائی، تو یہ سب کچھ انہی کا عطا ہے۔ تو ان کے متعلق بھی اگر وہ آپ خبریں سمجھتے ہیں تو وہ بھی غیب کی خبریں دینے والے ہیں، عالم ما کان و ما یکون کی خبریں دینے والے ہیں، اس ذات پر بھی غور کریں، اتنی جلدی زبان نہ کھولا کریں۔ قوم کو اٹھنا چاہیے، جیو خبریں کی تو دنیا کی خبریں ہیں، یہ ایک نظر ان کی قیمت ہے، ختم ہو جاتی ہیں، اگلے دن ہم دوسری خبروں کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا نے تو آدم سے پہلے کی خبریں دی اور قیامت تک کی خبریں دی، جنتیوں کو جنت میں داخل کر کے، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر کے، سرکار نے سارا کچھ حدیثوں میں دیکھیں، آپ نے تو اتنی ساری کچھ خبریں دے دی۔ تو آپ اگر خبر والوں کا اور خبروں کا احترام کرتے ہیں تو ان اولو العزم مخبرین جو ہیں، خبر دینے والے، ان کا بھی احترام کرنا سیکھیں، ورنہ آپ کا یہ دعویٰ اور یہ شور جھوٹ ہے، آپ کا جھوٹ ہے کہ آپ جو جعلی چیزیں ہیں، جعلی مشینیں ہیں، ان کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن جو اصلها ثابت و فرعها فی السماء، جن کی ذات یعنی جس کی وجہ سے یہ پورا نور و ظہور ہے اور یہ ساری رونق ہے، اگر اس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ کا یہ سارا شور غلط ہے۔ اور یہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر میر علی شاہ گولڈوی رحمت اللہ علیہ اور ان جیسے تمام اکابر کا جو سارا نظم اور نثر کا جو کلام ہے وہ سب حضور کی بارگاہ میں رسالت کے حوالے سے ہدیہ عقیدت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توحید کے حوالے سے اس کی کبریائی اور اس کا جو بڑا پن ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے سامنے لانے کے لیے کچھ بھی نہیں پیش کیا، یہ تو عاجز بندے بن کر رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے طرز عمل پر عمل پیرا رہیں، اور اس دور ابتلا میں باہمی اخوت، دہشت اور وحشت پھیلانے کے بجائے محبت اور اخوت جو صوفیزم کا درس ہے اس کو اپنائیں۔ اور اے دوست، بقول جوش ملی آبادی کہ اے دوست، دل میں گرد قدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، ارے پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا، کانٹا بھی نسیم بہار کا پالا ہوا ہے۔ اگر کوئی برا ہے، کوئی جیسا بھی ہے، پاکستانی ہے، حضور کے نام پر اس حاصل کیے ہوئے اس ملک کا باشندہ ہے، اس کو قریب لاؤ، اس کو یہ دہشت اور وحشت کا نشانہ نہ بناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں ہماری التجائیں، ہماری آرزویں قبول فرمائے۔ یا رب العالمین، اس ہمارے ملک پاکستان میں جتنی دہشت پھیل رہی ہے، اس کو جو پھیلا رہے ہیں ان کو اس کام سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہماری اس قوم کو
حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اکابر امت کے طریقہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت سے سرفراز فرما۔ یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی۔ یا رب تو چنا کن کے پریشان شبم، محتاج برادران و خیشان شبم، چیزے کے دہی بدہ مراز در خیش، تاز در تو بردر ایشان شبم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔